بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے کلمے کے کرشمات۔ تیسرا کلمہ اللہ کی شان اور عظمت کی نمائندگی کرتا ہے جو اس تخلیق کا واحد محافظ اور خالق ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی مقبول نہیں، اور اللہ وہ بہت بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ کلمہ تمجید اللہ کی طاقت اور شان و شوکت کی صفات کو کائنات کے پالنے والے، مرتب کرنے والے اور کنٹرول کرنے والے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اسے کسی ساتھی یا کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا کلمہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کی بڑائی اور طاقت کا اعلان کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی شان کے علاوہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ اللہ کی شان اور قادر مطلق کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں وہی ہوں جیسا کہ میرا بندہ مجھ سے توقع کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مجھے باطن میں یاد کرے گا تو میں اسے باطن میں یاد کروں گا، اور اگر وہ مجھے ہجوم میں یاد کرے گا تو میں اس سے بہتر جگہ پر اسے یاد کروں گا۔ ایک مسلمان جو کلمہ تمجید پر خلوص دل سے یقین رکھتا ہے، وہ اپنے طرز عمل اور اعمال کو اس طرح مرکوز کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ وہ اپنے آپ کو قائل کرتا ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑی طاقت ہے جو گناہوں سے روک کر اسے مسلسل دیکھ رہی ہے۔ تیسرے کلمے کی تلاوت بھی انسان کو سکون بخشتی ہے کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تعریفیں موجود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کے اعمال کی صحیح رہنمائی ہو اور اس پر عمل کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تیسرے کلمے کی پابندی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عظمتوں اور بادشاہوں سے کہیں زیادہ ایک طاقت ہے جو کائنات کا واحد حاکم اور کنٹرولر ہے۔ تیسرے کلمے کا وظیفہ جب پڑھا جہاں پڑھا فوری اثر۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور کامیابیاں ہمیشہ آپ کے قدم چومیں۔ اپنی زندگی میں پہلی بار خط لکھ رہی ہوں۔ میں آپ کا رسالہ عبقری جنوری سن 2013 سے پڑھ رہی ہوں۔ یہ رسالہ مجھے اتنا پسند ہے کہ میرے پاس اس کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں۔ عبقری کی وجہ سے میرے بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں، اور اس میں جو کالم جنات کا پیدائشی دوست ہے وہ تو میرا پسندیدہ کالم ہے۔ میں اس کو پڑھتی ہوں اور اس میں دیے گئے عمل بھی کرتی ہوں۔ میری زندگی میں تقریباً 12 سال سے تیسرے کلمے کے بہت سے ایسے تجربات ہیں جو میں چاہتی ہوں میرے پڑھنے والے بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویسے تو میں لکھنے بیٹھ جاؤں تو ایک بہت بڑی کتاب بن جائے، لیکن مختصر یہ کہ ایک دو واقعے ہی لکھتی ہوں۔ میرے بھائی کی شادی تھی۔ اس نے مجھے بھابھی کی شاپنگ کے لیے بہت سے پیسے دیے۔ شاپنگ کرتے آدھے سے زیادہ پیسے کہیں گر گئے۔ جب مجھے پتا چلا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ میں بھائی کو کیا جواب دوں گی۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں پریشانی کے عالم میں تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ شاپنگ کرتی رہی اور کلمہ پڑھتی رہی۔ یقین جانیے میری ساری شاپنگ ہو گئی اور میرے پیسے بھی کافی بچ گئے۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، لیکن وہ سب کلمہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایک اور بار میرا بھائی اور بہن کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں پٹرول ختم ہو گیا۔ سفر ابھی بہت رہتا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ میری بہن نے تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ وہ راستے میں پڑھتی رہی۔ پٹرول پمپ پر آرام سے پہنچ گئے۔ میں نے اپنے گھر کا کام کروانا تھا، لیکن کام کی نسبت سے پیسے کم تھے۔ میں تیسرا کلمہ پڑھتی رہی۔ میرا کام ختم ہو گیا اور میں پریشان بھی نہیں ہوئی۔ میرا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام تیسرے کلمے کی وجہ سے آرام سے ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک اور واقعہ عبقری قارئین کی نظر سنیے اسی کی زبانی۔ ان دنوں میرے ایف ایس سی کے پیپر ہونے والے تھے۔ میں دوست کے ساتھ رات کو اسٹڈی کرنے اس کے گھر چلا جاتا تھا اور رات 1-1:30 بجے اپنی بائک پر واپس گھر آتا تھا۔ کبھی 3 بھی بج جاتے تھے۔ رات کے 3 بج جاتے تھے۔ ایک رات میں واپس آ رہا تھا کہ اچانک میری بائک بھاری ہو گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ نارمل دوڑ رہی تھی، لیکن اب اس کو زور لگانا پڑ رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ پلگ وغیرہ میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔
اور بائک رات گئے سڑک پر رک گئی تو مدد لینا بھی مشکل ہو جائے گی۔ سڑک بالکل ہموار تھی، لیکن بائک نے ایسے چلنا شروع کیا جیسے اونچائی پر جا رہی ہو۔ میں ریس بڑھاتا رہا، موٹر سائیکل کا آگے بڑھتے شور اٹھ رہا تھا، یعنی کہ جیسے جیسے موٹر سائیکل آگے بڑھ رہی تھی پیچھے سے ایسے سنائی دیتا تھا جیسے کافی زیادہ شور اٹھ رہا ہو، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی کوئی جان نکال رہا ہے۔ ایک موڑ پر پہنچ کر میں نے سوچا کہ بائک روک کر دیکھ لینا چاہیے۔ جب میں نے بائک روکی تو رکتے ہی وہ پیچھے کو چلنے لگی۔ میں نے بریک دبائی جس سے بائک تو رک گئی، لیکن لگ رہا تھا کہ کوئی اس کو پیچھے سے کھینچ رہا ہے۔ اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ میری جان ہی نکل گئی۔ میرا بریک پر پاؤں نرم پڑا تو بائک پھر پیچھے کو گھسیٹی جانے لگی۔ اب مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں لگ رہا تھا کہ لازمی کوئی جن بھوت پریت کا یہ کام ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے بائک چھوڑ کر بھاگنے کا سوچا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنا معمول کا ذکر کرنا چھوڑ رکھا ہے۔ میں روزانہ تیسرا کلمہ 101 بار پڑھا کرتا تھا اور کبھی اس میں ناغہ نہیں کیا تھا، مگر 2 ماہ سے مجھ سے کوتاہی ہو رہی تھی۔ بس میں نے تیسرا کلمہ اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا اور جنہی میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک پہنچا، میری موٹر سائیکل پیچھے کی جانب گھسیٹنی بند ہو گئی۔ موٹر سائیکل سٹارٹ ہی تھی، میں نے گیئر ڈالا اور ساتھ ہی اونچی آواز میں تیسرے کلمے کا ورد کرتا ہوا بائک دوڑانے لگا۔ اب کی بار بائک بالکل پہلی والی درست حالت میں آ گئی تھی، رواں چلنے لگی۔ میں خیریت سے گھر پہنچا اور میں نے شکرانہ ادا کیا اور اللہ سے توبہ کی کہ اس نے مجھے جب تیسرے کلمہ مبارک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تو میں اپنی غفلت سے اس کے فیض و برکات سے فائدہ نہ اٹھا سکا تھا، مگر اب میں یہ غلطی نہیں کرتا۔ میری ہر مشکل تیسرے کلمہ پاک کی مدد سے حل ہو جاتی ہے۔